السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بزرگوں کے نکاح کس سادگی کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ آج میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ان کے نکاح کا میں نے عجیب و غریب واقعہ پڑھا، سوچا یہ واقعہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے اللہ والے، اللہ نے ان سے اتنا بڑا دین کا کام لیا، ان کی اولاد در اولاد، ان کی نسلیں اتنی نیک گزری۔ کیسے؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، قربانیاں دی ہیں انہوں نے اپنی جوانیوں میں۔ اپنی جوانی میں ایسی قربانی دی ہے جس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور جب انہوں نے اسلام کو سمجھا، اسلام کو پڑھا تو اسلام کی محبت دل میں آئی، جوانی میں ہی اسلام میں داخل ہو گئے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں انہوں نے داخلہ لیا، اور وہیں سے یہ عالم بنے۔ جب ان کی بالکل لاسٹ ایئر تھی نا، تو انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میرے سسر اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے مدراس کے مدرسوں کو تلاش کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ ان کے سسر کو ایک عالم لڑکا چاہیے تھا اپنی بیٹی کے لیے، عالم فاضل، جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہو۔ تو ان کے سسر اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کسی عالم کو تلاش کرتے کرتے دارالعلوم دیوبند پہنچے، اور دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں جب پہنچے تو لاسٹ ایئر کو کہتے ہیں دورہ حدیث، کیونکہ لاسٹ ایئر جو ہوتی ہے نا جب عالم بنتے ہیں تو حدیثوں کا دور چلتا ہے، بار بار حدیثیں ریپیٹ ہوتی ہیں، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لاسٹ ایئر میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اتنی حدیثوں کی کتابیں ہوتی ہیں کہ میں اور آپ جیسے لوگ تو ایک ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتے، دونوں ہاتھوں سے بھی بڑی مشکل سے اٹھتی ہیں، اتنی بڑی بڑی حدیثوں کی اتنی زیادہ کتابیں ہوتی ہیں۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سسر جب دارالعلوم دیوبند کے دورہ حدیث کی کلاس میں پہنچے، بہت سارے لڑکوں کو دیکھا، تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پر ان کے سسر کی نگاہ پڑی، لڑکا پسند آیا۔ اب بات کس سے کریں؟ تو احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاذ تھے حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ الحدیث تھے اس وقت، تو ان سے بات کی کہ حضرت یہ لڑکا مجھے پسند ہے اپنی بیٹی کے لیے، تو کیا اس کے گھر والوں سے بات ہو سکتی ہے؟ تو مولانا محمود حسن صاحب نے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہاں بھائی نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نکاح تو نبی کی سنت ہے، بھلا میں نکاح سے کیوں انکار کر سکتا ہوں؟ میں مسلمان ہوں، بالکل میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے سے نکاح کرے گا کون؟ کیونکہ میں تو اسلام میں داخل ہو گیا، میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آ گیا، اب میرے سے نکاح کرے گا کون؟ تو مولانا محمود حسن صاحب نے فرمایا کہ چلو اگر کوئی اپنی بیٹی تمہیں دینے کو تیار ہو، کیا تم نکاح کرو گے؟ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ میرے استاذ ہیں، آپ جیسا حکم کریں میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ تو مولانا محمود حسن صاحب نے پھر ان کے سسر سے کہا، جو لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرنے آئے تھے، کہ ہاں بھائی لڑکا نکاح کے لیے تیار ہے، اب کیا ہونا ہے؟ تو ان کے سسر نے، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سسر نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل عصر میں جو ہے نا وہ نکاح ہوگا۔ اب ان کی تو لاسٹ ایئر تھی، تقریباً مکمل ہو چکی تھی لاسٹ ایئر، تو کل نکاح ہونا ہے۔ اب یہ آئے، اپنے دوستوں کو بتایا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کل عصر کے بعد میرا نکاح ہے۔ تو ظاہر ہے جو کلاس میٹس ہوتے ہیں وہ مذاق دل لگی تو کرتے ہیں، محبت کی باتیں کرنے لگے۔ تو ایک نے اس میں سے کہا کہ ارے بھائی احمد علی، تمہارے کپڑے تھوڑے سے جو ہے نا صاف نہیں ہیں، کل تمہارا نکاح ہے، تو ایسا کرو کسی سے کپڑے لے لو ادھار، نکاح میں اچھے کپڑے پہننا۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں کسی سے ادھار کپڑے لوں، پھر اپنے نکاح میں کسی کے لیے ہوئے کسی سے کپڑے پہنوں، جو میں ہوں وہ ہوں، بس بات ختم، میں کسی سے کپڑے نہیں لوں گا۔ تو دوستوں نے کہا کہ چلو اچھا کسی سے نہیں لے رہے، تو جو کپڑے ہیں یہ گندے ہو رہے ہیں، اس کو آپ دھو لو اچھے طریقے سے، کل نکاح میں پہن لینا، صاف ستھرے تھوڑے سے کپڑے اچھے لگیں گے۔ آپ اندازہ کرو کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف ایک ہی جوڑا تھا۔ حضرت لکھتے ہیں اپنے نکاح کے بارے میں کہ جب اگلا دن آیا تو صبح جو ہے نا بادل تھے، سورج نکل ہی نہیں رہا تھا، موسم بھی سردی کا تھا،
میں نے جو ہے نا وہ لنگی باندھی اور لنگی باندھنے کے بعد اپنا وہ جوڑا دھویا. دھونے کے بعد جب میں نے اس کو سوکھنے کے لیے ڈالا تو وہ سوکھ ہی نہیں رہا ہے. عصر کا وقت قریب آ گیا, نکاح کے وقت قریب آ گیا. اب میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں اور ہوا میں اپنے جوڑے کو لہرا رہا ہوں تاکہ یہ سوکھ جائے کیسے ہی. لیکن سردی کا موسم تھا, دھوپ نکل نہیں رہی تھی, اب وہ سوکھا نہیں. تو اسی کو میں گیلا پہن کر اپنے نکاح کی مجلس میں پہنچا. جب میں نکاح کی مجلس میں پہنچا تو میرے سسر نے دیکھ لیا کہ کل بھی یہ یہی کپڑے پہنا تھا, آج بھی یہ لڑکا یہی کپڑے پہنا ہے, اور یہ کپڑے دھو کر سکھانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ سوکھے نہیں ہے تو گیلے پہن کر آ گیا. تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے سسر کا جو دل تھا نا وہ بھی سونے کا تھا. انہوں نے میرا نکاح کیا اور نکاح کے کچھ دنوں کے بعد میری بیوی میرے گھر پر آ گئی. فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے میں نیا نیا فارغ تھا, میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا, میرے پاس کوئی کمائی کا کوئی بہت بڑا سورس نہیں تھا. کچھ وقت روٹی مل جاتی تھی, کچھ وقت روٹی نہیں ملتی تھی. اس طرح سے کچھ دن گھر کے گزرے نئی نویلی دلہن کے ساتھ. اب میری بیوی کچھ دن میرے پاس رہنے کے بعد اپنے گھر پہنچی. تو جب اپنے گھر پہنچی تو ساس نے پوچھا, ہاں بھائی کیسے حال چال ہیں, بڑھیا ہیں؟ تو میری بیوی چونکہ بہت نیک صالحہ متقیہ تھی تو اپنی ماں سے کہا کہ ارے ماں مزے کی بات کرتی ہو, میں نے تو سنا تھا کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے, لیکن میں نے تو جیتے جی جنت دیکھ لی ہے, جیتے جی میں جنت میں جی رہی ہوں. ایسا مجھے شوہر ملا ہے اور ایسا مجھے میرا گھر ملا ہے. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, دو چیزیں میں آپ کو اس واقعے کو سنا کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے گزرے. اگر آپ نے ان کا نام نہ سنا ہو نا تو دینداروں سے پوچھنا, علماء سے پوچھنا کہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں. سادگی کا عالم دیکھو کہ وہی جوڑا جو پہنے ہوئے تھے اسی کو دھو کے گیلا ہو رہا تھا, نکاح کر لیا. کتنا سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا. اور لڑکی والے کے باپ کا دل دیکھو اور لڑکی کا دل دیکھو کہ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا. کبھی کھانے کو ملا کبھی نہیں ملا, اس کے باوجود بھی گھر پہ آ کے کیا بول رہی ہے بیٹی, کیوں عالم دین سے شادی ہوئی ہے, اللہ والے سے نکاح ہوا ہے. صبر دیکھو آپ کیا کہہ رہی ہے گھر پہ آ کے کہ امی جان میں نے تو سنا تھا کہ جنت مرنے کے بعد دیکھنے کو ملے گی, مجھے تو جیتے جی جنت دیکھنے کو اللہ نے دے دی ہے. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, اس سادگی کے ساتھ اللہ والوں کے نکاح ہوا کرتے تھے. امیجن کیا جا سکتا ہے کہ اتنی سادگی کے ساتھ آج کل کے ٹائم میں نکاح ممکن ہے, اور نکاح اتنی سادگی کے ساتھ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ایسی خاتون جو اتنی صبر کرنے والی ہو, امیجن کیا جا سکتا ہے. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, خواتین کو چاہیے کہ وہ شکر گزاری پیدا کریں. دیکھو وہ خاتون تھی, مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی. شکر کا جذبہ دیکھو کہ گھر آ کے کہہ رہی ہیں جنت ہے. آج کل تو خواتین فوراً گھماتی ہیں اپنے گھر پر, برائیاں شروع, ناشکریاں شروع. اور نوجوانوں کو ہمارے چاہیے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کریں. سادگی کے ساتھ قربانی دے کر اپنی جوانی گزارو گے نا, اللہ تم سے دنیا کے اندر بڑے کام لے گا. اس دنیا سے چلے جاؤ گے, نام تمہارا اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بھی اور زمینوں پر بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھے گا. یہ ایک واقعہ تھا نکاح کی سادگی کا جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا. اس کلپ کو خوب شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.